مقام نبوت کے بعد جس مقام کا درجہ ہے وہ مقام صدیقیت ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جن پر انعام ہوا ہے وہ چار لوگ ہیں، بولیے جن پر انعام ہوا ہے وہ چار قسم کے لوگ ہیں۔ کون کون سے لوگ ہیں جن پر انعام ہوا ہے؟ نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 صدیقین، اور نمبر 3 شہداء، اور نمبر 4 صالحین۔ تو یہ چار گروہ ہیں، چار قسم کے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اور اللہ پاک نے انبیاء کے بعد متصلاً جس کا ذکر فرمایا وہ صدیقین کا ذکر فرمایا۔ یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا مقام اور مرتبہ نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ابو بکر، بکر کا معنی ہوتا ہے پہلا، اول، تو ابو بکر کا معنی کیا بنا؟ پہلے والا، جس کو پہل حاصل ہے، جس کو اولیت کا شرف حاصل ہے۔ بولیے کون سا شرف؟ اولیت۔ اب اگر میں اس کو آسان لفظوں میں بولوں تو آپ یوں کہہ لیجئے پہلا نمبر، پہلا نمبر۔ سارے نبیوں اور سارے رسولوں کے بعد جس کو پہلا نمبر حاصل ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کرنے کے لیے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف تشریف لے گئے تو آپ نے جس ہستی کو اپنے ساتھ لیا ہے وہ ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکلے تو باہر آپ کے علم میں ہوگا کافروں کا پہرا تھا، ننگی تلواریں پکڑے کھڑے تھے کفار، اور پلان تھا ان کا، قتل کا منصوبہ تھا ان کا کہ آج یہ باہر نکلیں گے تو ان کو قتل کر دیں گے۔ اور ہر قبیلے کا ایک ایک جوان اس محاصرے کے اندر موجود تھا۔ تلوار پکڑنے والا کوئی ایک دو نہیں ہے، ہر قبیلے کا ایک ایک فرد ہے کہ بنو ہاشم جو ہے وہ کس کس سے قتل کا بدلہ لیں گے۔ یہ تو ہر شخص ہی قتل میں ملوث ہے، تو پوری قتل کی تیاری سے، ارادے سے، سازش بنا کر، منصوبہ بنا کر وہ باہر کھڑے ہیں۔ اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہو گیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ آپ کیا کر جائیں؟ ہجرت۔ اب آپ جب گھر سے باہر نکلے تو آپ نے ایک مٹھی کنکروں کی اٹھا کر وہ پھینکی کافروں کی طرف، تو اس سے سارے کافر کیا ہو گئے؟ بولیے اندھے، نابینا ہو گئے، کسی کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو میں اس کے جواب میں صرف اتنی ہی بات ان کو جواب دینے کے لیے جو معترضین ہیں اور مخالفین ہیں، میرے پاس ان کا ایک ہی جواب ہے، سمپل۔ اگر کوئی کہے نا بھئی ہمیں شان دکھاؤ، کیا شان ہے ان کی، ہمیں نظر نہیں آتی، تو اس کا ایک ہی جواب ہے، بھئی تمہیں نظر آئے گی کیسے؟ کوئی کنکری تمہیں بھی لگ گئی ہوگی۔ اب بھئی جس کو کنکری لگ جائے اس کو نظر کیا آ سکتا ہے؟ کنکری جس کو لگ جائے اس کو نظر کیا آ سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا جی سن تے کچھ نظر نہیں آندا، اسی تے کچھ نہیں تکدے، کچھ سن بھی تکاؤ۔ تو ہم کیسے دکھا سکتے ہیں بھئی تمہیں کنکری لگ گئی ہوگی؟ بس اتنا سا کہہ دیا کریں، کوئی کنکر ہوگا تمہیں لگ گیا ہوگا، تو ہم تمہاری آنکھیں اب کیسے کھولیں، ہم تمہیں کیسے دکھائیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اس میں ایک بڑی نکتے والی بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ کنکر لگے اور سارے کیا ہو گئے؟ بولیے اندھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ لیا جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور آپ پہنچ گئے غار ثور میں۔ اب غار ثور کے اندر پہلے کون داخل ہوئے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ پہلے کیوں داخل ہوئے؟ تاکہ آپ غار کو اچھی طرح سے کیا کریں؟ صاف کریں۔ آپ نے غار کو اچھی طرح سے صاف کیا، جتنے سوراخ تھے ہر سوراخ کو بند کیا، اپنی قمیص مبارک کا کپڑا پھاڑ کر۔ جب قمیص کا کپڑا ختم ہو گیا تو امامہ شریف کو پھاڑا، اور جب امامہ شریف بھی ختم ہو گیا، ایک سوراخ بچ گیا، تو اس کے آگے آپ نے اپنی ایڑی رکھ لی
جب مکمل پوری طرح سے یقین ہو گیا کہ اب یہ غار کیا ہے، صاف محفوظ ہے، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو غار کے اندر آنے کی دعوت پیش کی۔ 3 دن اور 3 راتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غار ثور کے اندر قیام فرمایا۔ اب آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہاں جا رہے ہیں، ذرا بولیے؟ مکہ سے مدینہ شریف کی طرف، اور راستے میں قیام کہاں فرمایا؟ غار ثور میں۔ ساتھ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق، اور ان کے سوا اور کوئی بھی ساتھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہجرت کے سفر کا رفیق ایک کو چنا ہے، بس کسی اور کو نہیں چنا، ایک کو۔ رفاقت کا اعزاز ایک کو عطا کیا، اپنی دوستی کا، اپنی سنگت کا، اپنی معیشت کا اعزاز اور شرف صرف ایک کو عطا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک کے لیے غار ثور کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن اور 3 راتیں رہے، آپ کیا کہیں گے کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں معاذ اللہ استغفر اللہ چھپے رہے؟ باہر کا ماحول تو یہی بتاتا ہے، باہر کا جو ماحول ہے، ظاہری ماحول تو یہی بتاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کافروں سے چھپ کے یہاں بیٹھ گئے غار کے اندر آ کے، ایک اپنے ساتھی کو، ایک اپنے دوست کو، ایک اپنے با اعتماد رفیق کو ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا، اور 3 دن اور 3 راتیں چھپ کے بیٹھ گئے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھپ کے بیٹھ گئے تو میرا اس سے سوال ہوگا کہ جس پیغمبر نے کنکریاں پھینک کے سارے کافروں کو اندھا کر دیا تھا تو پھر یہاں چھپ کے کیوں بیٹھ گیا؟ آ کے پھر چھپ کس سے رہے تھے؟ ذہن سوال پوچھتا ہے نا، پھر چھپ کس سے رہے تھے؟ پھر پناہ کس سے حاصل کی تھی؟ محفوظ یہاں اس غار کو محفوظ سمجھا اور یہاں موجود رہے 3 دن اور 3 راتیں۔ یہ کیا ماجرا کیا تھا؟ میری سمجھ میں ناقص دانست کے اندر تو صرف ایک بات آئی ہے، اور وہ بات یہ آئی ہے کہ زیارت کا مقام، زیارت کا ثواب، زیارت اتنی بڑی عبادت ہے، نبی کی زیارت، نبی کا دیدار، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اتنا بڑا ثواب ہے کہ کائنات کے اندر سارے اعمال نیچے ہیں اور زیارت مصطفیٰ کا مقام سب سے بلند ہے۔ اس عمل کو جو زیارت مصطفیٰ کا عمل ہے، بولیے اس عمل کو کوئی اور عمل پہنچ نہیں سکتا۔ زکوٰۃ، حج، نماز، روزہ، فرائض، واجبات، دیگر سنن، مستحبات، بڑے بڑے اعمال، جہاد، صدقہ و خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، یہ سارے اعمال نیچے ہیں۔ غوثیت نیچے ہے، قطبیت نیچے ہے، صالحیت نیچے ہے۔ بھئی کل صالحین کی عبادتیں جمع کریں تو ایک صحابی کے قدموں کی دھول کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ صحابی نے کیا کیا ہے بتاؤ نا، بولیے، مل کے بولیے، ذرا ذوق بن جائے گا۔ صحابی نے کیا کیا ہے؟ حضور کا دیدار کیا ہے، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دیدار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا بڑا عمل ہے کہ ساری عبادتیں، ریاضتیں، چلے، نماز، صوم، صلاۃ، حج، سارا کچھ نیچے رہ گیا اور زیارت مصطفیٰ آگے چلی گئی۔ تو حضور چاہتے تھے کہ اے ابو بکر 3 دن اور 3 راتیں تو مجھے دیکھے گا، میں تجھے دیکھوں گا، تو مجھے دیکھے گا، میں تجھے دیکھوں گا، اور میرے اور تیرے دیکھنے میں کوئی غیر بھی شریک نہیں ہوگا، نہ کوئی اپنا ہوگا نہ کوئی بیگانہ ہوگا، تنہا ہوں گے، ہم 2 ہوں گے، ایک مصطفیٰ ہوں گے اور ایک مصطفیٰ کو دیکھنے والے ابو بکر صدیق ہوں گے۔ اے ابو بکر صدیق 3 دن 3 راتیں مجھے دیکھ تاکہ کائنات کو پتا چل جائے
کہ اس کائنات کے اندر نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ مقام جناب ابو بکر صدیق کا مقام ہے۔ اب جب غار کے اندر ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ اس وقت پریشان ہو گئے، جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت پریشان ہو گئے جب کافر غار کے بالکل دھانے پر آ گئے، غار کے منہ پر آ گئے۔ اللہ کریم آپ کو بھی مجھے بھی اس غار کی حاضری کی سعادت کی توفیق عطا فرمائے۔ 5413 فٹ وہ غار زمین سے بلند ہے، سطح زمین سے، سطح سمندر سے 5413 فٹ بلند ہے، اور ایسے سفر ہے اس غار کا۔ اور جناب ابو بکر صدیق وہ ہیں جو حضور کو کندھوں پہ لے کے غار کے اوپر چڑھ گئے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ جو غار ہے اس غار کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کی معراج ہے۔ غار کے اندر حضرت ابو بکر صدیق اس وقت پریشان ہو گئے جب کفار تلاش کرتے کرتے غار کے بالکل منہ پہ آ گئے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا، لا تحزن، اے ابو بکر آپ نہ ڈر، غم نہ کھا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے۔ یہاں سے اب مقام ابو بکر صدیق سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، اس کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو کا دوسرا، دو کا جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، پیغمبر نے اپنے صاحب سے فرمایا، اپنے صحابی سے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ نہ ڈریے بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب ایک ہے ثانی اور ایک ہے اثنین، اثنین کہتے ہیں دو کو، ثانی کہتے ہیں دوسرے کو۔ اب یہاں بہت سے لوگوں نے ثانی سے مراد لیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ دو کا دوسرا، تو ثانی کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اکثر علماء نے ثانی سے مراد حضرت ابو بکر صدیق کو لیا، اور آپ ویسے بھی ثانی ہیں، کئی معاملات میں ثانی ہیں، جیسا کہ پہلے خلیفہ ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق ہوئے، پھر اسی طرح غزوہ تبوک کے اندر سب سے زیادہ مال پیش کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے پیش کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر 17 نمازیں پڑھائیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائیں۔ پہلے حج کی امامت کی تو حضرت ابو بکر صدیق نے کی۔ کئی معاملات کے اندر آپ ثانی بنے، لیکن یہ جو ثانی ہے، بعض علماء نے اس ثانی سے مراد جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لینے کی بجائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مراد دیا ہے، کہ ثانی یہاں پر حضور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ وہ کیسے؟ بھئی دو کا دوسرا، اب قرآن پاک کی آیت پر غور کریں، دو کا جب وہ دونوں غار میں تھے، دوسرے نے اپنے صاحب سے فرمایا، دوسرے نے اپنے، تو اب یہاں اگر آیت کو دیکھا جائے تو کئی ما قبل کی ضمیریں اور کئی ما بعد کی ضمیریں، سیاق اور سباق کا جو کلام ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہاں سے مراد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو بھئی آپ دوسرے کیسے ہوئے؟ آپ تو اول ہیں، حضور تو بولیے کیا ہیں، تو آپ کو دوسرا کیسے مانا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت غار میں داخل ہونے کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے ہیں، کیونکہ غار میں پہلے داخل ہوئے، بولیے حضرت ابو بکر صدیق، اور آپ غار میں پہلے کیوں داخل ہوئے؟ اپنے لیے نہیں، اپنے مقام کے لیے نہیں، اپنے اظہار کے لیے نہیں کہ پہلے میں جاؤں گا، نہیں، آپ حضور کی حفاظت کے لیے پہلے داخل ہوئے۔ اور جب پہلے غار کو اندر داخل ہو کر ساری غار کو صاف کر دیا، پھر کون داخل ہوئے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو غار میں داخلے کے اعتبار سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ثانی ہیں۔ اب سنیے،
دو کے دوسرے نے اپنے صاحب سے کہا، دو کے دوسرے نے اپنے صاحب سے فرمایا، کیا فرمایا؟ نہ ڈر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب بعض لوگ یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھ لیں حضرت ابو بکر صدیق کو ڈر لگ گیا تھا، آپ ڈر رہے تھے، آپ گھبرا رہے تھے۔ لیکن یہ بات سمجھیے گا، ڈر ڈر ہی ہوتا ہے، اور ڈر ہر ایک کو ہوتا ہے۔ خوف ہوتا ہے، خوف، ڈر، غم، صدمہ، افسوس، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہر ایک کو کس کو بھئی جان اپنی پیاری کس کو نہیں ہے؟ ذرا بولیے۔ ہر ایک کو اپنی جان کیا ہے؟ پیاری ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق کو اپنی جان پیاری نہیں تھی، سرکار کی جان پیاری تھی۔ جھانکو ذرا اپنے دلوں کے اندر، جھانکو اور ٹٹولو اپنے آپ کو کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہمیں سرکار سے زیادہ اپنی جان پیاری ہے یا جان سے زیادہ سرکار پیارے ہیں؟ یہ تھوڑا سا اپنے اندر جھانکیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ ہم ایمان کے کس درجے میں کھڑے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو اگر اپنی جان کی کوئی پرواہ ہوتی اس سفر میں حضور کے ساتھ نہ جاتے، اگر چلے گئے تھے تو کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں نہ ہوتے۔ ابو بکر وہ ہیں کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے جا رہے ہیں، کبھی دائیں جا رہے ہیں، کبھی بائیں جا رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی آقا ذہن میں خیال آتا ہے کوئی دائیں سے حملہ نہ کر دے تو دائیں چلے جاتا ہوں، پھر ذہن میں خیال آتا ہے کوئی بائیں سے حملہ نہ کر دے تو بائیں چلا جاتا ہوں، پھر ذہن میں خیال آتا ہے کوئی آگے سے حملہ نہ کر دے تو آگے چلا جاتا ہوں، پھر ذہن میں خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو پیچھے چلا جاتا ہوں۔ آقا آپ کی حفاظت کا خیال ہی ہے جو آپ کے چاروں اطراف میں مجھے گھمائے جا رہا ہے، کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ حضور میں یہ چاہتا ہوں کوئی حملہ کرے تو پہلے آ کے مجھ پہ حملہ کرے، میرے اوپر حملہ کرے، پہلے مجھے نقصان پہنچائے، اگر میں زندہ نہ رہوں تو تب آپ تک پہنچے۔ یہ مقام، یہ درجہ۔ پھر اگر اپنی جان کی پرواہ ہوتی تو کیا کندھے پہ لے کے چڑھ آگے غار پہ جاتے؟ بولیے نا۔ اگر کندھے پہ بٹھا کے غار پہ جا رہے ہیں تو صاف پتہ چلا جان کی کوئی فکر، تو غار کے اندر پھر جان کی فکر کیوں لگ گئی؟ اب لفظ دیکھیں، اگر ابو بکر صدیق کو کوئی اپنی جان کا ڈر ہوتا تو اللہ پاک لا تخف فرماتا۔ بولیے کیا فرماتا؟ لا تخف کا معنی ہوتا ہے خوف نہ کر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تخف فرماتے، لا تخف نہیں کہا گیا، کیا کہا گیا؟ لا تحزن۔ یہ لفظ بتا رہا ہے حزن ہوتا ہی محبوب کا ہے، غم ہوتا ہی محبوب کا ہے۔ ابو بکر کو جان کی پرواہ نہیں تھی، پرواہ تھی تو رسول اللہ کی جان کی تھی۔ غم اپنا نہیں تھا، غم حضور کا تھا، اور حضور نے وہ غم دور کیا۔ کیسے دور کیا؟ لا تحزن، نہ ڈر، اللہ۔ ویسے اگر ابو بکر صدیق کو اپنا ڈر نہیں تھا اور حضور کا ڈر تھا، اور حضور بھی ابو بکر کو یہی کہہ رہے تھے کہ اے ابو بکر نہ ڈر، اے ابو بکر میرے بارے میں میری جان کی کوئی فکر نہ کر، تو آگے ہونا کیا چاہیے تھا بھلا؟ اللہ میرے ساتھ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں نا، اے ابو بکر نہ ڈر، تو میرے بارے میں کیوں ڈر رہا ہے؟ میرے بارے میں نہ ڈر، اللہ میرے ساتھ ہے، ہونا آگے یہ چاہیے تھا۔ لیکن حضور نبی کریم پہ بھی قربان اور اللہ پہ بھی قربان۔ نہ حضور نے فرمایا ان اللہ معیہ، اور نہ اللہ نے فرمایا ان اللہ معیہ، بلکہ فرمایا اے ابو بکر۔ اب دیکھیں نا، ڈر ابو بکر کو ہے اور ڈر اپنا نہیں ہے، حضور کا ہے۔ بھئی یہ جملے ذرا سمجھنے والے ہیں۔ ابو بکر کو ڈر کس کا ہے؟ بولیے، حضور کا ہے، اپنا نہیں ہے بلکہ
हुजूर का है और डर दूर किया जा रहा है अबू बकर का, और दूर करने वाला कौन है? अल्लाह और अल्लाह का रसूल। ऐ अबू बकर, आपके इस हुज़्न पे भी कुर्बान जाएं जिस हुज़्न को दूर करने के लिए या खुद नबी की ज़ात है या अल्लाह की ज़ात है। ऐ अबू बकर, ना डर। क्यों ना डर? क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है। ये नहीं कहा, होना ये चाहिए था अल्लाह मेरे साथ है। कहा अबू बकर इन्नल्लाह माना। मईयत में, कुर्बत में, रफाकत में, संगत में, नुसरत में, हिफाजत में जैसे अल्लाह मेरे साथ है ऐसे अल्लाह तेरे साथ भी है। जैसे अल्लाह नुसरत में शामिल कर लिया, अबू बकर सिद्दीक को शामिल कर लिया कि जब अल्लाह की नुसरत आएगी तो अबू बकर सिर्फ मेरे लिए नहीं आएगी, तेरे लिए भी आएगी। अल्लाह सिर्फ मेरी मदद नहीं करेगा, अल्लाह तेरी मदद भी करेगा। और यहाँ मैसेज लेके जाइएगा, पैगाम। वो पैगाम इस आयत के अंदर छुपा हुआ है। वो पैगाम ये है, हुजूर ने इन्नल्लाह माना कहकर, अल्लाह हमारे साथ कहकर, मेरे साथ नहीं कहा, हमारे साथ कहा, हमारे साथ कहकर रसूल ने ये पैगाम दे दिया कि ऐ मेरे उम्मतियों, अगर तुम मेरी हिफाजत के लिए निकल खड़े हुए, मेरे दीन के लिए निकल खड़े हुए, मेरी मदद के लिए निकल खड़े हुए, मेरे दिफा के लिए निकल खड़े हुए, फिर अपने आप को तन्हा ना समझना, तो अल्लाह भी तुम्हारे साथ होगा, अल्लाह का रसूल भी तुम्हारे साथ होगा। फिर तन्हा ना समझना अपने आप को। अबू बकर तन्हा ना समझ, हम सिर्फ दो नहीं हैं यहां पर, तीसरा भी है। हम दो नहीं हैं, हम दो में से दूसरे ने कहा, दो में से दूसरे ने कहा, पहले से कहा, दो में से दूसरे ने पहले से कहा। सिर्फ दो नहीं हैं, एक और भी है, और वो कौन है? अल्लाह। और अल्लाह सिर्फ मेरे साथ नहीं है, तेरे साथ भी है। अब मैं कुरान पाक की आयत पढ़ने लगा हूं। ये सूरत शुअरा है, आयत नंबर 26 है। फलम्मा तरा अल जमानी काल असहाब मूसा इन्ना लमुद्रकून। जब कौम मूसा ने और कौम फिरौन ने, जब दोनों लश्करों ने एक दूसरे को देखा, अब कौम मूसा कहाँ खड़ी थी भला? दरिया के किनारे। और पीछे कौन था? फिरौन और उसका पूरा लश्कर। तो जब कौम मूसा ने पीछे मुड़ के देखा, इधर है फिरौन और इधर है दरिया, आगे जाएंगे तो भी गर्क होंगे, पीछे जाएंगे तो लश्कर है। उस वक्त कहा कौम मूसा ने, जब कौम फिरौन को देखा, लश्कर फिरौन को देखा, तो कौम मूसा ने कहा इन्ना लमुद्रकून, ए मूसा हम पकड़े गए, अब नहीं बचेंगे, आज यहां बच के नहीं जाएंगे। काला कल्ला, हरगिज ऐसा नहीं। आगे लफ्ज बड़े सुनने वाले हैं, इन्ना माइया रब्बी सयहदीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, हरगिज ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं ऐसा होगा? बेशक मेरे साथ मेरा रब है, वो मेरी रहनुमाई फरमाएगा। ना डरो, ना घबराओ। क्यों घबराते हो? अल्लाह मेरे साथ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से ये नहीं कहा अल्लाह हमारे साथ है, ये नहीं कहा। क्या कहा? अल्लाह मेरे साथ है। पर कुर्बान उस पैगंबर के जो सारे पैगंबरों के पैगंबर हैं, उन्होंने अबू बकर सिद्दीक को ये नहीं कहा अल्लाह मेरे साथ है, कहा अल्लाह मेरे साथ भी है, अल्लाह तेरे साथ भी है। बल्कि मेरे तेरे तो कहा ही नहीं, वो तो मैंने तर्जुमा करने के लिए कहा। हुजूर ने तो फरमाया अल्लाह हमारे साथ